السلام علیکم. لائک اور کمنٹ ضرور کریں. ناول تم میری ہو کس 25 تحریر کو. پری اپنے کمرے میں بیٹھی سکندر خان کی تصویر کو گھور رہی تھی. دیو جن زادہ وہ منہ میں ہی بڑبڑائی تھی. پری کو واپس پاکستان آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے. سکندر خان وہیں رک گیا تھا. اس بات سے دونوں ہی ضد میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے. پری کو اس بات پر غصہ تھا کہ وہ ساتھ نہیں آیا. سکندر خان کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ گئی کیوں ہے. دونوں کو ہی اس ضد میں ایک دوسرے کو فون تک ایک میسج تک نہیں کرتے تھے. پری کو اپنی آخری رات یاد آئی تھی. پری جیسے ہی لاؤنج کی طرف گئی وہاں بھی اندھیرا تھا لیکن داخلی دروازہ کھلا تھا. کھلا ہونے کی وجہ سے اسے باہر بھاگنے کا راستہ مل گیا تھا. پری بھاگتے ہوئے فون ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا. سکندر خان نے فون پک کیا لیکن وہاں اسے صرف کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی تھی. وہ حلیمہ کو چھوڑ کر گھر کے لیے ہی نکلا تھا. وہ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے شدید پریشانی میں گاڑی دوڑا رہا تھا. اسے کچھ بہت غلط ہونے کا ڈر تھا. پری فلیٹ سے نکلی. ساری جگہ کی لائٹ بند تھی. وہ اندھیرے میں جو راستہ سمجھ آیا وہ بھاگی. بنا کوٹ بنا جوتوں کے وہ اسٹالر سر پر اوڑھے سڑک پر بھاگنا شروع ہو گئی تھی. وہ اطراف میں صرف برف ہی تھی. وہ اس ڈر سے نہیں رکی کہ وہ لوگ اس کے پیچھے ہوں گے. سکندر خان نے فون ابھی بھی کان سے لگائے ہوئے تھا جسے وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ لوگ کیا کرنے والے تھے. جب ان کی باتوں کی آواز بند ہو گئی تھی ساتھ ہی اسے لگا اس کی سانس بھی بند ہو رہی ہو. جب سامنے سے پری بھاگ رہی تھی سکندر خان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پری ہے. سکتے کے عالم میں گاڑی سے باہر نکلا. پری کی طرف بڑھا. جب پری سکندر خان کے قریب آئی اس نے لپک کر پری کو اپنے سینے سے لگایا. وہ بری طرح لرز رہی تھی. سکندر خان کے سینے سے لگتے جیسے اسے اپنے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی. وہ کپکپاتے ہوئے بولی, خان گھر میں کوئی آیا تھا. دروازہ میں نے نہیں کھولا تھا. وہ خود اندر آئے تھے. میں بھاگ گئی. سکندر خان نے پری کے لرزتے وجود کو گود میں اٹھایا تو ریلیکس پری میری جان سب ٹھیک ہے. وہ پری کو گاڑی میں بٹھائے. پولیس کو فون کر کے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے. اس نے پری کا ذکر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کو بالکل ٹھیک ملی تھی. اس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھا. پری کو دیکھا جو کپکپاتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی. تم پریشان نہ ہو, بس چور تھے اور چلے گئے. وہ پری کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ وہاں آئے ہی پری کے لیے تھے. سکندر خان نے گاڑی کا ہیٹر آن کیا تھا. پری کے کپکپاتے وجود کو تھوڑا سکون ملے. اس نے اپنا گرم کوٹ اتار کر پری کو اچھی طرح اوڑھا. گاڑی آگے بڑھائی. وہ پریشان تھا کہ یہ سب کیسے ہوا. جب انور خان کی کال آئی وہ فون پک کرتے ہوئے بولا, یار میں معذرت کرتا ہوں, میں نہیں آ سکوں گا. انور خان نے کہا, کیوں؟ تم نے صبح تو کہا تھا کہ تم آ جاؤ گے. کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے. جب سکندر خان نے ساری بات بتاتے ہوئے کہا, تم پری کو نعمان مینشن لے جاؤ, پھر ہم رات میں بات کرتے ہیں. وہاں انایا بھی ہوگی. پری اچھا محسوس کرے گی. سکندر خان نے گہری سانس لی. اسے بھی پری کو اب اکیلے نہیں رکھنا تھا. سکندر خان نے پری کو انایا کے ساتھ چھوڑ کر خود چلا گیا تھا. رات کو پری حاکم خان کے کندھے پر سر رکھے آنسو بہانے میں مصروف تھی. سکندر خان بھی سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا. بڑے بابا, مجھے کچھ نہیں پتا. کچھ بھی کرے مجھے کل ہی پاکستان جانا ہے. آپ کو پتا ہے یہ مجھ سے جھوٹ بول کر چاہتے ہیں کہ میں کنزا کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا, لیکن پھر دونوں کی ہنستے ہوئے سٹوری لگی ہوتی ہے. سکندر خان نے کہا, تو سٹوری ہنستے ہی لگائی جاتی ہے نا, روتے ہوئے تو نہیں لگائی جاتی. پری نے سرخ آنکھوں سے سکندر خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا. اچھا ٹھیک ہے, میں بھی ہنستے ہنستے سٹوری لگاؤں گی.
سکندر خان نے گھور کر پری کو دیکھا۔ تم لگا کر تو دکھاؤ، تمہارے ہاتھ نہ توڑ دوں میں۔ پری نے جلدی سے حاکم خان کو دیکھا، جیسے بتانا چاہتی ہو، دیکھا میرے ہاتھ توڑنے کا کہتا ہے۔ حاکم خان نے بھی کہا بیٹا کنزا سے شادی نہیں کرنے والا ہے، بس تم کچھ دیر انتظار کر لو۔ پری نے سکندر خان کو دیکھا جو سنجیدگی سے اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان سے کہا بڑے بابا، آپ نے کہا تھا اس دفعہ میری مرضی بھی آپ سنیں گے اور مانیں گے بھی، تو پلیز مجھے پاکستان جانا ہے، یہ جگہ مجھے نہیں پسند۔ حاکم خان کافی ٹائم سے پری کو سمجھا رہے تھے، گہری سانس لے کر کہا ٹھیک ہے، تمہاری فلائٹ بھی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ لیکن بابا میں یہاں اس کے بنا کیسے رہوں گا؟ حاکم خان نے سکندر خان کو گھور کر دیکھا۔ پری تمہارے ساتھ صرف 2 ہفتے رہی ہے یہاں، اس سے پہلے تم اکیلے ہی رہے ہو۔ بابا تب میں شادی شدہ نہیں تھا، اب میری شادی ہو گئی ہے تو مجھے اپنی بیوی اپنے ساتھ چاہیے۔ جب حاکم خان نے کہا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، اب بھی رہ لو گے۔ پری تم آرام کرو، پھر کل ہم چلیں گے۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا، ایک نظر سکندر خان کو دیکھا، ناراضگی سے چہرہ موڑ کر چلی گئی۔ سکندر خان نے اس کی اس ادا پر بلند آواز میں کہا ادائیں بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے اپنے ساتھ بھی اپنے سے دور بھی جانے دو تو مشکل ہو جائے گا اگر ایسا ہی رہا تو۔ پری نے مڑ کر سکندر خان کو سرخ چہرے سے دیکھا اور بھاگنے کے انداز سے چلی گئی تھی۔ حاکم خان نے سنجیدگی سے کہا کیا کچھ پتہ چلا کیا ہوا تھا؟ نہیں بابا، لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ اگر پری بھاگ گئی تھی تو۔ حاکم خان نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ خیر، انور خان نے کہا ہے کہ وہ پتہ کر کے بتائے گا۔ حلیمہ خان نے سکندر خان کو کنزا کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ بہت شاکڈ تھا، وہ کبھی کنزا کو اس حد تک جانے کا نہیں سوچا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ پری کو صرف جلانے کی خاطر ہی کرتی تھی، جو بھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس قدر گری ہوئی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ وہ وہیں پر اپنا اور کنزا کا رشتہ ختم کر چکا تھا۔ وہ اسی صدمے میں تھا جب پری کے کال آنے پر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ کنزا نے اپنی اور سکندر خان کی سٹوری دیکھ کر مسکرائی۔ اب ایک ملاقات پری سے ہو جانی چاہیے، پھر جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ وہ سکندر خان کے فلیٹ میں پہنچی جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ زور سے ہنستے ہوئے اندر آئی تو نازک سی پری کو برستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آئی جب کسی نے اسے پیچھے سے ہی منہ پر ہاتھ رکھا۔ کنزا نے حیرانی سے اپنے ہاتھ سے مزاحمت کرنے لگی تھی، لیکن کچھ پل میں اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ ہی پل میں وہ بے ہوشی میں چلی گئی۔ پری تو بھاگ گئی تھی۔ کنزا پری سے آخری ملاقات کرنے آئی تھی، لیکن یہاں اسے ہی پری سمجھ کر لے جایا گیا تھا۔ اب اسے کہاں لے کر گئے تھے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کہاں کہاں جاتی ہے۔ سکندر خان رات کے آخری پہر انور خان کے ساتھ تھا جب اس نے کہا حاکم انکل نے مجھے بتایا تھا کہ پری کل ان کے ساتھ جانے والی ہے۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی چاہتی ہے، اسے یہاں نہیں رہنا۔ اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے مجھے بھی لگتا ہے تم پری کو پاکستان بھیج دو۔ پاکستان بھیج دینا چاہیے۔ ہاں، تمہاری بیوی تو یہاں نہیں ہے، اس لیے تم بھی چاہتے ہو کہ میری بھی یہاں نہ ہو۔ انور خان نے مسکراتے ہوئے کہا میری بیوی میرے ساتھ یہاں ہو یا وہاں ایک ہی بات ہے یار، کیوں؟ انور خان نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کرتے ہی کہا کوئی بات نہیں،
یار صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تمہیں تو ابھی بہت صبر سے کام لینا ہے۔ وہ دونوں کچھ کام کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ سکندر خان اپنے کمرے میں جہاں وہ اور پری رکے ہوئے تھے آیا۔ کمرے میں لائٹ سائڈ لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ بیڈ میں پری گرم بستر میں بے خبر سو رہی تھی۔ سکندر خان نے اپنی شرٹ اتاری، اپنی ویسٹ بھی ریموو کی۔ پری کے ساتھ ہی کمفرٹر میں گروپ ہوا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، پری کو اپنے ساتھ لپٹائے آنکھیں موڑ گیا تھا۔ پری نے آنکھیں کھول کر سکندر خان کے ہاتھ رکھا وہاں اپنے سکندر خان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پری نے نظر اٹھا کر سکندر خان کے چہرے کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ ناخن تم نے میرے لیے رکھے ہیں؟ پری نے نظریں جھکائی تھی۔ یہ تو صرف تم نے یہاں مجھے زخمی کیا ہے۔ میری کمر کی جو حالت ہے، تم نے اپنے ان ناخنوں سے میں کتنی مشکل سے سویا ہوں ساری رات۔ پری نے پریشانی سے سکندر خان کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ اس نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا، ہاں، کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہوں میں۔ پری نے پریشانی سے کہا، سوری، میں پھر ایسا نہیں کروں گی، لیکن تو کیا میں صرف سوری کر کے سوتا ہوں؟ پری کے گال سرخ ہوئے اس کی بات پر۔ بولو نا۔ پری نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا تم مجھے اتنا ہرٹ کرنے کے بعد صرف سوری بول دو گی؟ پری نے پریشانی سے اسے دیکھ کر کہا، تو کیا کروں میں؟ کوئی میڈیسن لگا دوں؟ سکندر خان نے اپنا کہا روکتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں ایک میڈیسن بتاؤں تو کیا تم لگا دو گی؟ پری نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اپنا لب رکھ دو تو اللہ سکون آ جائے گا مجھے۔ جب پری نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، جیسے ہی وہ سکندر خان کے سینے پر لب رکھتی وہ رکی، پیچھے ہوتے اس کے سینے پر اپنا چھوٹا سا مکہ مارتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ سکندر خان کا کہا بے اختیار گونجا تھا جب پری نے بیڈ سے اترتے ہوئے کہا، آپ کو میرا مذاق بنانا اچھا لگتا ہے؟ اس نے جلدی سے پری کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ نہیں جان خان، مذاق نہیں تھا۔ تم معصوم بہت ہو نا یار۔ کیا تمہیں لگتا ہے میرے اتنے بڑے وجود پر تمہاری یہ خراشی کوئی تکلیف دے گی؟ بلکہ مجھے ان کو دیکھ کر تمہارے ساتھ وہ پل یاد آتے ہیں جو گزرے تھے۔ وہ پری کے چہرے پر اپنی ناک رگڑتے ہوئے سرگوشی میں بولا، کیوں جانا چاہتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ میرا دل رات سے ہی بے چین ہے تمہارے جانے کا سن کر۔ سکندر خان کو جب سے پتہ چلا تھا کہ پری بے گناہ تھی، یہ سب کندا نے کیا تھا، وہ اس کا دل بہت اداس تھا کہ اس نے پری کے ساتھ اتنی سختی کی تھی، مارا تھا، اس کے کردار تک کو برا کہا تھا۔ اسے کندا سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ باخدا ایک پل بھی تمہارے بنا رہنے کو دل نہیں کرتا۔ تم شاید رہ لو، لیکن میں کیسے رہوں گا یار؟ اپنے فیصلے میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، میں تمہیں ویسے ہی رکھوں گا جیسے میری نازک چڑیا کہے گی۔ وہ پری کے چہرے پر کبھی اپنی ناک رگڑتا، کبھی اپنے بند آنکھوں پر آنکھیں بند کیے بولا۔ جب پری نے کہا، تو پھر آپ چلے میرے ساتھ، مجھے یہ جگہ نہیں پسند۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے پری جان، میں ابھی نہیں جا سکتا ہوں نا۔ پری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ سکندر خان نے سختی سے جکڑا، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم اتنی ضد کیوں کر رہی ہو یا تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں سکندر خان تمہارے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتا ہے؟ اس نے پری کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں میرے وجود کی عادت نہیں ہوئی؟ میری باہوں کی عادت نہیں ہوئی؟ کیا تمہیں میری باہوں کے بنا نیند آ جائے گی؟ پری نے نظریں جھکائے، نہیں آئے گی، لیکن میں عادت ڈال لوں گی۔ بعد میں بھی تو ان باہوں اس سینے پر میرے علاوہ کوئی اور بھی پورے حق سے سوئے گا۔ خان جانے دے، میں یہ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی کہ خان میرے حق میں شراکت کر گیا ہے
اور اگر وہاں رہوں گی تو ماما ہوں گی، نورے آپی ہوں گی، تو ذہن آپ کی طرف نہیں جائے گا یا آپ کی بیوی کی طرف جائے گا۔ سکندر خان میں ہمت ہی نہیں تھی پری کو بتانے کی کہ وہ سب کچھ جان گیا تھا۔ میں تمہارے حق میں کبھی بھی شراکت نہیں کروں گا، اور اگر تم گئی تو میں تمہیں کبھی بھی فون نہیں کروں گا، نہ ہی تم کو دیکھوں گا۔ اس لیے کہتا ہوں رک جاؤ، اور اگر مجھے تمہارے بنا رہنے کی عادت ہو گئی تو پھر تو میں کبھی بھی پاکستان نہیں آؤں گا۔ تم اگر ساری عمر بھی میرا انتظار کرو گی، نہیں آؤں گا۔ پری نے نم آنکھوں سے سکندر خان کو دیکھا۔ خان، آپ کو خوشی ملتی ہے مجھے تڑپا کر؟ میں بھی اب آپ کا انتظار نہیں کروں گی، بلکہ میں تو کسی کو یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میری اور آپ کی شادی ہوئی ہے۔ سب یقین بھی کریں گے کیونکہ ولیمہ تو نہیں ہوا ہے، اور پھر جب کوئی اور رشتہ آئے گا میرے لیے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ سکندر خان نے پری کے بال گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، غرا کر بولا، میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ کسی کو رشتہ لانا پڑے۔ کسی اور کے بارے میں تم بات کرو گی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، تو میں سانس لینے بھی نہیں دوں گا۔ وہ پری کے تمہیں سوتے ہوئے بھی میرا ہی خیال آئے گا۔ وہ پری کی کتنی تکلیف ہوئی آپ کو صرف رشتے کی بات سن کر؟ اور میرا کیا، جو آپ کی منگنی کی خبر ہر جگہ سے سنتی ہوں، سب مجھے سمجھانے لگتے ہیں۔ کیوں میں سمجھوں؟ میری تڑپ کا آپ کو بھی تو اندازہ ہونا چاہیے نا۔ آپ مجھ سے جھوٹ بول کر گئے گھر سے، اور وہاں کندر کے ساتھ خوشی سے کافی انجوائے کرتے ہیں، اس کے ساتھ مسکرا کر تصویر بناتے ہیں۔ کندر کے فون میں بھی آپ کی کتنی تصویریں ہوں گی۔ ابھی پری کچھ اور کہتی کہ سکندر خان نے پری کے یہ ساری میں تمہیں سیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سٹوری یا تصویروں کا ذکر نہ سنو تمہارے منہ سے۔ میں تمہارا ہوں، تم جب چاہو مجھے دیکھ سکتی ہو، مجھے چھو سکتی ہو، میری باہوں میں بکھر کر سمٹتی ہو۔ تصویروں کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تم نے میری ہزاروں سکیچ بنائی ہے، تمہارا کبرڈ بھرا پڑا ہے، پھر بھی تمہیں ایک ہی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے پاس میری پکچرز ہیں۔ کتنی لڑکیاں مجھے فالو کرتی ہیں، سب کے پاس میری پکس جاتی ہوں گی، ساری میری بیویاں ہوں گی۔ میں سب کے لیے ایک پوسٹ لگاؤں گا کہ کیا پھر ٹھیک رہے گا؟ یا پھر یہ کہوں، میری بہنوں، جب بھی میری کوئی پکس آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ کائنڈلی اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ پری اس کی بات پر مسکرائی۔ سکندر خان اسے دیکھ کر خود بھی مسکرایا۔ پری کے گلے میں، تم مجھے ایک دن پاگل کر دو گی یار، ایک دن۔ آپ کی مجبوری، آپ کا بزنس ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اپنا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، تم فضول کی بکواس نہیں کرو گی۔ اب بزنس اور تم دونوں ہی ضروری ہو میرے لیے، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ رکھتا ہوں۔ اگر میں بزنس نہیں کروں گا تو میرے بچے کیا کریں گے؟ وہ مجھے یہی کہیں گے کہ باپ ماں میں مصروف تھا تو ہمارے لیے کیا کرتا۔ پری کا چہرہ تپ کر سرخنداری ہوا سکندر خان کی بات پر۔ پری نے ایک گہری سانس لی تھی۔ ضدی جن زادہ، وہ اپنے کمرے میں رکی تھی، وہ سکندر خان کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ آج سنبل نے بھی آنا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ پری سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ پری افسردگی سے اٹھی، اپنی الماری کھول کر اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ سکندر خان، تم مجھے نہیں سوچو گے تو کیا میں تمہارے لیے ہمیشہ اداس ہوں گی؟ جاؤ، نہیں یاد کرتی میں تمہیں، اب نہیں رہوں گی۔ اب تمہارے لیے تمہیں میری
کوئی پرواہ نہیں تو اب سے پری شیخ سکندر خان کو بھی نہیں روئے گی۔ وہ اپنا مہندی اور مہرون کلر کے ہلکے کام والا ویلویٹ کا خوبصورت سا فراک پہننا، دوپٹہ گلے میں رہی پہنا، بالوں کی چٹیاں بنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، گلابی لبوں پر لپ گلوز لگایا، ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھ کر پھر دروازے کی طرف گئی تھی۔ نیچے آئی افسر بیگم نے پری کو اتنے دنوں میں آج کہیں اچھے سے تیار دیکھا تھا۔ پری سلام کرتے ہوئے کچن کی طرف گئی۔ جب افسر بیگم نے پری کو آواز دی، اس نے مڑ کر دیکھا۔ جی بڑی ماما، کچھ کام تھا؟ افسر بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے آواز دی، یہاں آ جاؤ، کچھ دیر باتیں کرتے ہیں۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ افسر بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ پری بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، اگر سکندر خان ہوتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ پری طنزیہ مسکرائی۔ پری، اسے بلاؤ نا، کب تک اس سے بات نہیں کرو گی؟ کب تک اس کے لیے یوں روتی رہو گی تم؟ پری اداسی سے مسکرائی۔ بڑی ماما، کیا ان کو میرا خیال نہیں ہے؟ کیا گناہ تھا میرا؟ صرف اتنا کہ پاکستان آئی ہوں، کیا اس کی سزا وہ مجھے اس طرح اپنی بے رخی سے دیں گے؟ پری نے بھاری آواز میں کہا، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ صرف میں ہی ان سے محبت کرتی ہوں، میں ہی ان کو یاد کرتی ہوں، میں ہی رات رات بھر تڑپتی ہوں۔ ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں خوش ہیں، بلکہ بہت خوش ہیں۔ تو اگر وہ خوش ہیں، پھر میں بھی انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ افسر بیگم نے پری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیوی شوہر کے بنا کچھ نہیں ہوتی۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا اچھا لگتا ہے تو ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ اس لیے بیوی اور شوہر میں بہت دیر تک غلط فہمیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر شوہر نہیں تو بیوی کو ہی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ سکندر خان اگر ضد کرتا ہے تو اسے یہ محسوس کرواؤ کہ تم اس کی ضد کی بھی قدر کرتی ہو۔ تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ گی، وہ 10 قدم تمہارے قریب آئے گا۔ بڑی ماما، ابھی نہیں۔ اگر اسے میری پرواہ ہوتی، مجھ سے محبت ہوتی، وہ مجھے ضرور ایک دفعہ فون کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اب مجھے بھی تھوڑا وقت تو لگے گا اس کی طرف قدم بڑھانے کو۔ افسر بیگم نے مسکرا کر کہا، تو احساس دلاؤ اسے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ پری ابھی کچھ کہتی جب ملازمہ نے مہمانوں کے آنے کا کہا تھا۔ پری نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی اور اٹھ کر چلی گئی۔ سفیان خان صبح اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نورے ویسے ہی سو رہی تھی۔ سفیان خان نے نورے کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی، اور ایسا کچھ دنوں سے ہو رہا تھا کہ وہ نورے کے قریب ہوا، اس کے ماتھے پر لب رکھے نورے پیار سے اسے اٹھایا تھا۔ نورے نے آنکھیں کھول کر سفیان خان کو دیکھا۔ آپ تیار ہو گئے؟ سوری، مجھے دیر ہو گئی، میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کر۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب سفیان خان نے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ مجھے روز کام کی وجہ سے بھول جاتا ہے، میں جتنا بھی کوشش کروں دیر ہو جاتی ہے مجھے، اس لیے میں ابھی لے کر جاتا ہوں۔ چلو، نورے نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیار ہوئی۔ سردی کی وجہ سے سب اپنے گرم کمروں میں تھے۔ سائم ویسے بھی اب زیادہ ریشم خانم کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ جب سفیان خان نے نورے کا ہاتھ پکڑا، باہر کی طرف گیا تھا، وہ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل گئے۔ وہاں نورے کا چیک اپ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے نورے کی پریگنینسی کی خبر دی تھی۔ جب سفیان خان کو معلوم ہوا، بہت خوش ہوا۔ وہ نورے کو گاڑی میں بٹھا کر خود بھی بیٹھا، نورے کو مسکرا کر دیکھا جو سرخ چہرے سے نورے نظر چکائے ہوئے تھی۔ دیکھا جانے من، میری محنت بیکار نہیں گئی۔
انور خان نے کتنی دفعہ ان کو جانے کا کہا لیکن انہیں آنے کی وہ نہیں آئی۔ نوری نے کہا چھوڑیں، آپ ان کو تنگ نہ کریں، آپ اپنے کام پر جائیں نا۔ سفیان خان کا فون بجا، وہ نوری کے قریب ہوا، ماتھے پر لب رکھتے بہت خیال رکھنا اپنا اور سنبل کے ماں اور خالہ ہی آئے تھے۔ وہ شادی کی ساری تفصیل سے بات کر رہے تھے جب پری نے سنبل کو اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ سنبل نے پری کے لیے کچھ کپڑے لائے تھے، وہ چیک کرنے تھے شادی کے فنکشن کے۔ سنبل کی شادی بھی اس کے تایا کے بیٹے سے ہونے والی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اب شادی تھی، سنبل پری کے کمرے میں پہلے ہی آئی تھی، پری اس کے لیے چائے لے کر آنے والی تھی۔ سنبل نے ملازمت سے سارے کپڑے پری کے کمرے میں رکھوائے تھے اور خود پری کے بیڈ پر گرنے کے انداز سے سو گئی۔ اس کا سر بہت زور سے کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ اف، یہاں کیا رکھا ہے اس پاگل نے؟ وہ تھوڑا سا تکیہ ہٹا کر دیکھنے لگی، وہ سکندر خان کی فوٹو فریم تھا۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی، یہ پری کے تکیے کے نیچے کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ مسکرائی، لگتا ہے ہماری پری کا دل آیا ہے اس شہزادے پر۔ وہ کمرے میں آئی تو سنبل بیڈ پر لیٹی، ہاتھ سر کے نیچے رکھے ہوئے پری کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پری بھی مسکرائی۔ پھر سنبل نے کہا، یار وہ میری خالہ تمہیں پتہ ہے کیوں آئی ہے یہاں؟ پری نے سنبل کو دیکھ کر کہا، تمہاری شادی کے انویٹیشن دینے۔ سنبل نے کہا، کیوں؟ کیا میرا شادی کا کارڈ اتنا بھاری تھا جو دو لوگوں نے مل کر ہی اٹھا کر لانا تھا؟ جب پری چائے کا سپ لیتے ہوئے بولی، اچھا تو پھر کس لیے آئی ہے؟ سنبل نے بغور پری کے چہرے کو دیکھا، وہ اس لیے کہ ان کو تم پسند ہو اپنے بیٹے کے لیے، تو اس لیے اس کی بات تمہاری بڑی ماما اور آمنہ آنٹی سے کرنے پر۔ پری کے ہاتھ سے تھوڑی سی چائے چھلکی جب سنبل نے پریشان سی صورت بناتے ہوئے کہا، آرام سے یار، کیا جلدی ہے تمہیں چائے پینے کی؟ پری نے نظریں جھکائے کہا، نہیں وہ چائے گرم تھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ سنبل نے کہا، تم تو میری دوست ہو، تمہیں تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، تم انکار نہیں کرو گی، وہ بہت اچھے اور خوبصورت ہے۔ اچھا وہ ایسا دکھتا ہے؟ پری نے نظر اٹھا کر سنبل کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سکندر خان کی پکچر دیکھ کر حیران ہوئی۔ اب جلدی سے اگلو، یہ تصویر تمہارے بیڈ میں تمہارے تکیے کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اب مجھے یہ مت کہنا مجھے نہیں پتا، میں اچھے سے جانتی ہوں اس طرح کی حرکتیں لوگ عشق و معشوقی میں ہی ہوتی ہے۔ پری بھی اب اور چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی اسے سکندر خان کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ پل میں پری کی آنکھیں نم ہوئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ سنبل مسکرائی، ہائے اللہ، اتنا یاد آتا ہے کہ اس کے سنبل نے کہا، کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ پچھلے مہینوں میں اس کی منگنی کا بڑا شور مچا تھا۔ جب پری نے پھر سے مٹھائی کھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، سنبل کا دل بہت اداس ہوا تھا۔ دیکھ یار، چھوڑو اسے، تم کسی سے کم تو نہیں ہو، دیکھنا تم اس سے اچھے لڑکے سے شادی کرو گی۔ جب پری نے روتے ہوئے پھر سے مٹھائی کھاتے ہوئے سنبل کو دیکھا، نہیں، میں ہی ہوں جس سے اس جنزادے کی شادی ہوئی ہے، اپنے عشق میں پاگل کر کے اب پوچھتا تک نہیں ہے۔ اب اچھلنے کی باری سنبل کی تھی، مطلب تمہاری شادی اس سے ہو گئی ہے؟ پری نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ساتھ ساتھ مٹھائی سے بھی انصاف جاری تھا۔ کب ہوئی؟ پری نے ہاتھ کی 3 انگلیاں دکھاتے ہوئے کہا، اتنے ماہ پہلے۔ سنبل پہلے حیران ہوئی، پھر کہا، اور وہ کنزا کے ساتھ منگنی؟ پری نے کہا، وہ ختم ہو گئی تھی جب سنبل نے ایک زوردار ہاتھ اس پری کی کمر پر مارا، جب وہ کراہ کر رہ گئی، کمینی، تم نے 3 ماہ پہلے شادی کر لی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اب یہ نہ کہنا چپ کر کی ہے، ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اور مجھے دیکھو، کل برائڈ ٹو بی ہے اور میں یہاں تمہارے لیے کپڑے خریدنے گئی تھی، دفعہ ہو، مرو۔ جب پری نے منہ میں پھر سے مٹھائی رکھتے ہوئے کہا، نئی شادی سب کے سامنے ہوئی ہے لیکن ولیمہ نہیں ہوا
کیا تم 3 مہینے اس کے ساتھ رہی ہو؟ پری نے روتے ہوئے پھر ہاتھ کی ایک انگلی دکھائی۔ اور 2 مہینے سے مجھ سے ضد میں بات تک نہیں کرتا۔ سنبل نے پری کو پھر سے مٹھائی منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، کمینی بس کر، یہ اتنی مٹھائی کیوں ٹھوس رہی ہو؟ جب پری نے کہا، پتہ نہیں، بہت دل کر رہا ہے کھانے کا، کیا کروں؟ میں بھی حیران ہوں، سنبل نے پریشانی سے دیکھ کر کہا۔ یا اللہ، شوہر کی جدائی نے تو بیچاری کو پاگل کر دیا ہے۔ جب نورے کا فون آیا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فون اٹھایا نورے سے۔ نورے نے پری کو کہا، مبارک ہو، تم مامی بننے والی ہو۔ پری نے سنبل کو حیرانی سے دیکھ کر کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ تو نورے نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پریگننٹ ہوں۔ پری نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، کیا سچ میں؟ مطلب ہمارے گھر میں بھی اب چھوٹا سا بیبی ہوگا؟ سنبل نے پری کے چیخنے پر دہل کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ خوش تو ایسے ہو رہی ہو جیسے اس کا اپنا بچہ آنے والا ہے۔ پری کچھ دیر نورے سے بات کرنے کے بعد سنبل کو دیکھ کر کہا، پتہ ہے؟ جب سنبل نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں سن لیا میں نے، نورے آپ بھی پریگننٹ ہے۔ پری چپ ہوئی۔ سنبل نے کہا، اب کیا کروں؟ کیا کرنا ہے؟ تم نے شوہر کو تو دوسری کے لیے چھوڑ کر چلی آئی ہو، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا ساری عمر اس کی تصویر سے ہی گزارا کرنا ہے؟ پری نے نم لہجے میں کہا، مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ سنبل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پری کو دیکھا، اب اگر تم بھی ایسے ہی پریگننٹ ہوتی تو کیا سکندر خان تمہارے پاس آتا جب اسے پتہ چلتا؟ پری کو سکندر خان کو اپنے بچوں کی خواہش کرنا یاد آیا تھا۔ پری نے کہا، ہاں، ان کو بہت شوق تھا بچوں کا۔ سنبل نے کہا،